میں 7 ستمبر 1985 پاکستان کے شہر سرگودا میں پیدا ہوا تھا، جہاں میرے نانکے ہیں، یعنی کہ والدہ کے والدین، بہن بھائی وغیرہ مطلب ادھر ہی تھے۔ یہ 133 جنوبی ہے، تحصیل سلا والی، ضلع سرگودا۔ تو ویسے میرا جو مطلب آبائی گاؤں ہے وہ 649 گاف بے، تحصیل جڑاں والا، ضلع فیصل آباد ہے۔ تو 7-8 سال تک تو میں جڑاں والا رہا، پھر تقریباً دوسری کلاس سے 10ویں تک میں سرگودا یعنی 133 جنوبی ہائی اسکول میں ہی پڑھتا رہا ہوں۔ اور تقریباً 6 ماہ سرگودا جو کالج ہے، ابھی تو یونیورسٹی بن گیا ہے، وہاں بھی گیا تھا 2002 میں۔ پھر وہ اسٹرائکس وغیرہ چلے اور اس طرح کے معاملات، پھر میں جڑاں والا شفٹ ہو گیا۔ فرسٹ ایئر کے ایگزام سے ایک دن پہلے میری شادی ہو گئی تھی، 27 اپریل 2003۔ تو وہ شادی چونکہ UK میں تھی، تو اس کی بنا پہ پھر مجھے 6 مہینے کے اندر ہی ویزا مل گیا اور میں یہاں شفٹ ہو گیا۔ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ ہماری مسجد میں جہاں قافلہ آیا، ان کے ساتھ میں بیٹھا، تو لاہور سے ایک MBBS کے اسپیشلائز کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ بارش با امامہ درس دیتے تھے، وہ فیضان سنت کا۔ ان کے درس میں شرکت ہونی، پھر اجتماع پہ چلے جانا، تو یوں میں مدنی ماحول میں الحمدللہ آ گیا، اور 2004 میں داڑھی بھی رکھ لی اور مدنی قافلوں میں آنا جانا شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ 6 یا 7 میں تقریباً میں UK سطح پہ 12 ڈویژنیں تھیں، ایک ڈویژن کا نگران بن گیا۔ تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا 2011 تک، اور اس دوران میں نے یہاں ایک عالم دین ہے حضرت علامہ ریاض احمد سعیدی صاحب، جو جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد میں تقریباً 12 سال تدریس فرما چکے تھے اور فتویٰ نویسی بھی فرما چکے تھے، تو ان کی صحبت میں رہ کر میں نے الحمدللہ رب العالمین درس نظامی مکمل کیا، اور 2011 میں پھر میں نے پاکستان میں جا کر مدنی قافلہ مدنی انعامات کورس کیا۔ پھر واپس UK آیا تو امامت کی سعادت ملی مجھے پریسٹن کی مسجد اقصیٰ میں، تو وہاں 3 سال امامت رہا۔ اس دوران الحمدللہ 2012 میں حج کی بھی سعادت مل گئی۔ تو امامت میں بنیادی طور پہ وجہ یہ تھی کرنے کی کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین سکھاؤں، مگر تجربہ یہ ہوا کہ نمازی نہیں بیٹھتے نا درس میں، نہ درس قرآن میں بیٹھے، نہ درس فیضان سنت میں بیٹھے، وہ دلچسپی نہیں نا۔ مدنی قاعدہ ناظرہ وغیرہ پڑھانے کی بھی ترکیب رہی تھی ماشاءاللہ، شروع میں تو کوئی غالباً 20 اسٹوڈنٹس تھے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 10-12 رہ گئے، اور وہ بھی پھر چند ہفتوں تک رہے، اس کے بعد اس کلاس کی بھی چھٹی۔ تو اور بھی کئی وجوہات، پھر میرے شہر سے تقریباً آدھا گھنٹہ ڈرائیو پر تھا، تو ظہر کے لیے اگر میں گیا تو پھر ادھر ہی رک جاتا تھا، تو پھر عشاء پڑھ کے آتا تھا۔ مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2011 میں جب میں نے قافلہ کورس وغیرہ کیا تھا نا، تو 2.5 من تقریباً 100 kg بکس میں لے کر گیا تھا پاکستان سے۔ ہمارے علماء اہل سنت جو بریلوی ہیں، ان کے فتاویٰ جات، اردو تراجم کتب کے، حدیث کی کے، اور اس طرح مطلب کافی الحمدللہ اپنے ذوق کے مطابق۔ تو وہ میں 3 سال پڑھتا رہا، بیٹھا پڑھتا رہا، تو کہہ لے وہ کتابیں ختم ہوئی تو میں نے امامت بھی چھوڑ دی، دوسرے لفظوں میں۔ تو پھر اپنے شہر میں ٹیکسی کی جاب مجھے مطلب ہو گئی ترکیب، تو امامت میں ایک ہفتے میں
150 کماتا تھا اور ٹیکسی میں ایک دن میں 150 بننے لگ گیا. تو میرے تو مطلب آنکھیں کھل گئی نا. وہ ہاں بھی اپنے شہر میں ناشتہ بھی گھر تو کھانا بھی گھر، تو جب چاہو گھر چلے جاؤ تو چھٹی کر لو، تو یہ تو مطلب موجیں ہیں. تو یوں مطلب ایک ترکیب بنی. پھر ایک اسلام بھائی تھے اپنے انڈیا کے، انہوں نے اپنے گروپ میں مجھے ایڈ کیا واٹس ایپ کے نا، اور کہتے ہیں بھی آپ سوالوں کے جواب دیا کریں وہاں پر. تو وہ جوابات تو میں عرض کرتا مگر ان کی اپنی پالیسیز تھیں، تو مجھے بھی بعض اوقات ہوتا بھی یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا، تو وہ کہنا تو وہ نہیں کرنا. تو میں نے پھر اچانک اپنا ہی گروپ بنا لیا، دارالفتہ برلے یو کے نام سے. تو دارالفتہ برلے یو کے نام سے گروپ بن گیا، آہستہ آہستہ ممبر بننے شروع ہو گیا. الحمدللہ میرا تو وہ پھر مجھے تو بہت مزہ آنے لگ گیا اس میں، اور میرے ذوق کی صحیح تسکین ہوئی نا کہ اب سوال کرتے ہیں لوگ تو میں جواب دیتا ہوں. پہلے گروپ میں کر سکتے تھے سوال جواب، تو میں تو فیس بک پہ بھی لکھ دیتا تھا سوال کیجئے جواب لیجئے، تو وہاں کامنٹس میں سوال جواب ہوتے. پھر میری ایک آئی ڈی ہوتی تھی محمد شاہد محمود کے نام سے، وہ اچانک ہی بس غائب کر دی فیس بک والوں نے. اس پہ میری بڑی ویڈیوز تھیں، لائیو جاتا تھا تو میں فیس بک پہ سوال جواب بھی کیا کرتا تھا اور مسائل وغیرہ بتاتا رہتا تھا. اور اما چینل پہ جو میرے پروگرامز ہیں وہ بھی تقریباً میں نے 11 ماہ کم و بیش وہ کیے ہیں وہاں پر اما چینل پہ پروگرامز. وہ بھی مولانا شاہد بریلوی کا جو چینل ہے اس پہ آپ کو ملیں گی ویڈیوز، تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریباً 38 ویڈیوز ہیں. تو ایوری سنڈے پروگرام ہوتا تھا وہاں ٹی وی چینل پہ، یور کویسچنز آنسرڈ. تو لائیو ہوتا تھا 2 گھنٹے کا 10 سے 12 یو کے حساب سے. تو وہاں بھی الحمدللہ اچھی ترکیب رہی ہے سوال جواب کی. تو میرا بس یہی ذوق ہوتا تھا سیکھنا سکھانا. تحریروں کا اتنا زیادہ نہیں تھا مجھے. تو پھر اس دوران یہاں پر برمنگم میں ہوتے ہیں ایک مفتی قاسم ضیاء مدنی صاحب، ان سے میں نے الحمدللہ یہ تخصص فی الفقہ آن لائن ہی کیا تھا اسکائپ کے ذریعہ سے. تو اس سے پہلے میری وہ اما چینل کی ترکیب تو تھی، اور اما چینل کا میرا ہر پروگرام میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا ریاض احمد سعیدی صاحب براہ راست وہ دیکھا کرتے تھے بیٹھ کے لائیو، اور ضرورتاً اصلاح بھی فرماتے تھے. تو میرے لیے وہی فتویٰ نویسی تھی، وہی سب کچھ تھا کہ فتویٰ نویسی میں تحریری طور پہ وہ لکھا جاتا ہے تو میں بول کے وہ فتوے دیا کرتا تھا. تو یوں مطلب میں نے کہہ لیں وہ مفتی کورس کیا ایک ترکیب سے. تو جدھر سے تخصص بھی الحمدللہ ہو گیا میرا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. گروپ سے 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے رہے الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک بھائی نے تو اپنا پورا گروپ ہی مجھے انڈیا سے دے دیا، اسی طرح ایک اور بھائی نے دے دیا، تو اور دوسرے نے جو دیا تو واپس بھی لے لیا تھا. پھر میں نے اسی نام سے پھر اپنا ایک گروپ بنا لیا، دارالفتہ برلے یو کے نمبر 9. تو برلے سے پھر میں نے اس کو بریلویہ کر دیا، دارالفتہ بریلویہ، تاکہ ایک نام ہے پہچان ہے. تو الحمدللہ یہ تقریباً 15 گروپس ہیں، اور اس میں کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بھی پچھلے دنوں مطلب چند ماہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ یہ نا بہار شریعت کورس کروائیں. تو میں نے کہا جی اچھی بات ہے کرانا چاہیے. تو میں وہ کرتے کرتے نا میں نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک نصاب مرتب کر دیا میں نے کہ خزانہ عرفان بھی ہو تفسیر قرآن پاک کی، نزہۃ القاری شرح بخاری بھی ہو تاکہ حدیث کا بھی ہو جائے، فقہ میں بہار شریعت ہو، اور پھر تصوف میں احیاء العلوم کی 3ری 4تھی جلد ہو، اور سیرت میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب ہو. تو کیسا لگے گا؟ اور نصاب میں خود ہی بنایا، خود ہی دیکھا، تو میرے تو کیا کہتے ہو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو زبردست عالم کورس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر سوچوں یہ عالم کورس اردو کو اناؤنس کروں گا تو علماء کتنا احتجاج کریں گے. پھر ڈرتے جھجکتے اناؤنس کر دیا.
कुछ ने हौसला अफजाई की, कुछ ने अक्सर ने हौसला शिकनी की, मगर अल्लाह ताला भला करे उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने जोक दर जोक मतलब दाखिले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये सिलसिला चला ना, अभी माशाल्लाह इसके 18 लेसन्स हो चुके हैं। अभी कल इंशाल्लाह ताला सीरत का भी शेयर किया जाएगा आखिरी लेसन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी इस वक्त जो आखिरी स्टूडेंट मैंने ऐड किया है उसका रोल नंबर है 1026, तो 1026। इसमें कुछ 50-60 नाम ऐसे को नंबरिंग का डिफरेंस आ गया है, तो कह सकते हैं कमो बेश 1000 हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आलिम कोर्स उर्दू में शामिल। तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना सबक सुनाने वाले, रोज़ाना हाजियाँ लगवाने वाले वो थोड़े हैं, मगर अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी एक अच्छी तादाद है। मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश थी ना वो सिर्फ इतनी थी कि बस कोई 100 स्टूडेंट मिल जाए, तो अल्लाह का फ़ज़ल और करम ऐसा हुआ कि उससे 10 गुना मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल गए ना। इसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे बच्चियां मतलब, तो वो पढ़ते हैं अल्लाह की फ़ज़ल से। और जो सिलसिला है आप ख़ुद मतलब स्टूडेंट हैं तो आपके सामने है। तो यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। फ़ी सबीलिल्लाह मैं इसलिए कर लेता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ख़ुद काम करता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम करता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, घर बार का गुजारा हो रहा है, बिल अदा हो रहे हैं, खाने पीने का चल रहा है, अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छा चल रहा है, तंगी नहीं है। और यहाँ के हिसाब से मतलब कोई अमीर तरीन भी नहीं हूँ, बस ऑन एवरेज अल्लाह का फ़ज़ल है। तो वो मुझे यानी कि हाजत नहीं है फ़ीस की मैं फ़ीस लूँ। तो यूँ अल्लाह के फ़ज़ल से ये काम चल रहा है, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी हुई है, कोई इतनी मजबूरी नहीं है ना फ़ीस लेकर पढ़ाने की। तो अभी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जज्बा ज़ाहिर किया है कि वो फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाया करेंगे। इस तरह कुछ ख़वातीन भी हैं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो भी यही कोर्स, यही निसाब फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाया करेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स जब मुकम्मल होगा तो 2 साल के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे ना, तो फिर ये सहूलत होगी कि मर्दों को मर्द टीचर और ख़वातीन को ख़वातीन टीचर्स अवेलेबल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये फिर हम इसके ग्रुप्स बना लेंगे, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, तो हर टीचर को 100 या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स दे दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि वो आसानी सबके सबक सुन भी सकें, सबको फीडबैक भी टाइम पे दे सकें और उनकी 1 to 1 सही तौर से इस्लाह कर सकें। तो यूँ मतलब एक कह लें कि मुआशी लिहाज से भी मतलब ज़्यादा मुस्तहकम नहीं, तो कोई वसाइल भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ना किसी पीर साहब का बेटा तो ना किसी रईस का बेटा हूँ, तो वो मदारिस बनाना या इस तरह प्रॉपर जामियात बनाना मेरे बस में भी नहीं है। और थोड़ा लोगों से चंदा लेते हुए भी हिचकिचाता हूँ, बहुत ज़्यादा हिचकिचाता हूँ। तो अभी ये है सिचुएशन कि ऑनलाइन ये शुरू हो गया है अल्लाह के फ़ज़ल से, और ऐसा कामयाब तरीन ये तरीका है कि हर कोई घर बैठे ये कर सकता है और दुनियावी तालीम के साथ साथ कर सकता है। उलमा ने तो कहा था कि ये बहार शरीयत आलिम बनाने वाली किताब है, मगर हम अल्लाह के फ़ज़ल से इसके साथ तफसीर भी पढ़ रहे हैं, हदीस भी पढ़ रहे हैं और तसव्वुफ़ व सीरत भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये आलिम कोर्स उर्दू बेहतरीन इल्म दीन सीखने का ज़रिया है। तो जो दरस निज़ामी कर रहे हैं वो सबसे अफजल है, और दरस निज़ामी करने वाले भी ये किताबें पढ़ें हमारे उलमा अहले सुन्नत बरेलवी की। और जो दुनियावी तालीम वाले हैं और जो बहनें घरों में हैं सभी इसको पढ़ें, अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन।
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2004 میں ہی مطلب مرید ہو گیا تھا، اور پھر یہ ملتان اجتماع جو ہوتا تھا نا، آخری 2 سال میں نے UK سے جا کے ڈائریکٹ وہاں پر شرکت کی تھی، تو اسی وقت پھر امیر اہل سنت سے بھی کراچی میں ملاقات ہوئی تھی اللہ کے فضل سے پہلی بار، اور پھر وہ DVD بھی نکل آئی تھی دیدار امیر اہل سنت، اس کے ذریعے تو دیدار ہوا تھا پہلے، بعد میں پھر یہ ملتان جانا ہوا تھا۔ نہیں، معذرت، وہ ملتان کا اجتماع پہلے تھا، ہاں اس وقت ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا وہاں، نگران شورا نے اشارہ فرمایا تھا کہ سبھی مطالبہ کریں بیرون ملک والے، DVD چاہیے، باپا کی DVD چاہیے، اس طرح نا، تو وہ الحمدللہ ترکیب بن گئی تھی۔ اور پھر یہ 2011 میں جب میں نے امامت شروع کی تھی نا، تو اس وقت میں نے ذمہ داریاں چھوڑ دی تھیں، اور تب سے لے کے اب 11 سال ہو گئے ہیں ابھی تو، اور بھی مزید، تو میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت، میں دعوت اسلامی کا کسی سطح کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں بالکل بھی، اور یہ جو کر رہا ہوں نا عالم کورس اور سارا کچھ، یہ میں اپنے ہی مطلب بل بوتے پہ اور اپنے ہی آپ سب کچھ ارینج کرتا ہوں، اس میں مرکز کا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں کچھ ایسی بات کہوں جو دعوت اسلامی کی پالیسی سے ہٹ کے ہے تو میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، دعوت اسلامی ذمہ دار نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اللہ کے فضل سے اب بھی میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، اور اب بھی دعوت اسلامی سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت بھی رکھے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اتاری بھائیوں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ اللہ کے فضل سے میں سنی بریلوی ہوں، اور آج کے دور میں اتاری ہونا تو پھر بیڑا پار ہے، یعنی کہ بریلوی کہنے سے بھی زیادہ لگتا ہے مجھے ابھی اتاری کہہ دینا جو ہے نا، وہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بالکل اللہ کے فضل سے صحابہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہنے والے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ بریلویوں میں بھی کچھ لوگ مطلب بے نقاب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ترکیب ہے حضرت، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے تقریباً سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ وقت مینجمنٹ اسی طرح، بس وہ ٹیکسی میں جب کوئی اور کام نہیں ہوتا تو یہ کام کر لیتے ہیں، اور کبھی جب سوالات زیادہ ہوتے ہیں پھر تاخیر سے بھی جوابات دیتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، فضل کرے، اور ہم سب کو مل جل کر دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر کا کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی عرض کر دوں گا۔ ویسے تو یہ باتیں کئیوں کے لیے مطلب رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہیں، مگر چونکہ آپ نے حکم دیا تو میں نے چند معروضات عرض کر دیے۔